اتوار کی شام سلطان شاہی میں کبڈی میچ کے دوران جھگڑے کے بعد دو نوجوان کے حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کی شناخت سمیر کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سمیر، جو کہ مقامی رہائشی ہے، مغل کے سلطان شاہی پلے گراؤنڈ میں کبڈی کھیلنے گیا تھا۔ کھیل کے دوران سمیر کی دو افراد مبشر اور مقتدر سے جھگڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مبشر اور مقتدر نے سمیر پر لوہے کی راڈ سے حملہ کر دیا اور اس پر مکے برسائے، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ سمیر کو بغیر علاج اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مغل پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ جے پور کے ایس ایم ایس یعنی کہ سوئن من سنگھ اسپتال میں اتوار کی رات بھیانک آگ لگنے سے 7 مریض ہلاک ہو گئے۔ ریاستی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ مرنے والے مریضوں کے رشتہ داروں نے حفاظتی انتظامات کی کمی اور آگ بجھانے کے آلات کی غیر موجودگی کا الزام لگایا۔ ایک مریض کے رشتہ دار پورن سنگھ نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کے وقت سلنڈر قریب موجود تھا، جس سے دھواں آئی سی یو میں پھیل گیا اور ہر کوئی خوف کے مارے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ لوگ اپنے مریضوں کو بچا سکے، لیکن میرا مریض کمرے میں اکیلا چھوڑ گیا۔ جب گیس پھیل گئی تو انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ ایک اور رشتہ دار نریندر سنگھ نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کے وقت وہاں کوئی آگ بجھانے کا سامان موجود نہیں تھا۔ آئی سی یو میں آگ لگی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت ڈنر کے لیے نیچے آیا تھا، کوئی بھی آلات دستیاب نہیں تھے۔ میری والدہ وہاں داخل تھی، جو حادثے میں فوت ہو گئی۔ شہریارآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں اتوار کی رات سڑک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ کوکٹ پلی پولیس کے مطابق ایک کار JNTU سے ہائی ٹیک سٹی کی طرف جا رہی تھی کہ ڈرائیور نے گاڑی پر سے کنٹرول کھو دیا اور تیز رفتاری سے فلائی اوور پر لگے اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ کھمبے سے ٹکرانے کے بعد کار سڑک کے ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی اور سڑک کے مخالف سے آنے والی دوسری کار سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کڑی مشقت کے بعد کار میں سوار افراد کو باہر نکالا۔ دونوں کاروں میں سوار 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک اور نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق چنچل گوڑا کے رہنے والے 25 سالہ شیراز مہتاب محمد کی سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ اتوار کو امریکی ریاست ایلونائی کے ایونسٹن علاقے میں پیش آیا، جہاں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کی خبر ملتے ہی حیدرآباد میں ان کے گھر والوں پر سخت طاری ہو گیا۔ شیراز کے والد الطاف محمد نے بتایا ہے کہ ان کا بیٹا بہتر مستقبل اور روزگار کے مواقع کے لیے امریکہ گیا تھا، مگر وہاں حادثے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شیراز کی میت حیدرآباد لانے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا کے پروڈوٹور میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک لوتے بیٹے نے معمولی رقم نہ دینے پر اپنی ماں کا بہیمانہ قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح سری رام نگر کالونی میں پیش آیا، جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ تفصیلات کے مطابق 52 سالہ لکشمی دیوی ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، جبکہ ان کے شوہر وجے بھاسکر ریڈی پہلے خانگی ملازمت کرتے تھے، مگر اس وقت بے روزگار تھے۔ دونوں کا اکلوتا بیٹا یشونت کمار ریڈی نے 3 سال قبل چنئی سے B.Tech کی ڈگری مکمل کی تھی اور حیدرآباد میں ملازمت اور فلموں میں مواقع کی تلاش میں مقیم تھا۔ یشونت ہر ماہ اپنی ماں سے اپنے کرائے کے کمرے اور دیگر اخراجات کے لیے رقم لیتا تھا۔ گزشتہ مہینے ماں نے پیسے نہیں بھیجے تو اس نے فون پر 3000 روپے مانگے، جو لکشمی دیوی نے بھیج دیے۔ بعد میں اس نے مزید 10,000 روپے مانگے، لیکن لکشمی دیوی نے دینے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پر برہم ہو کر وہ اتوار کی صبح بغیر اطلاع کے حیدرآباد سے پروڈوٹور پہنچ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ماں سے جھگڑا کیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ شور سن کر والد وجے بھاسکر ریڈی بیڈ روم سے باہر نکل آئے تو یشونت نے انہیں اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے چاقو سے اپنی ماں کا گلا کاٹ دیا اور ناش کو گھسیٹ کر صحن میں ڈال دیا۔ قتل کے بعد ملزم نے دروازہ بند کر دیا، ٹی وی آن کر کے گانے دیکھتا رہا۔ ماں کی چیخ سن کر مقامی لوگ گھر کے باہر جمع ہوئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر یشونت کمار ریڈی کو گرفتار کر لیا اور باپ کو کمرے سے باہر نکالا۔ تھانہ انچارج وینو گوپال کے مطابق ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ GHMC میں جائیداد ٹیکس وصولی میں بھی دھاندلی کا انکشاف۔ شہر کے رہائشی جو GHMC کو پراپرٹی ٹیکس کی رقم نقد ادا کر رہے ہیں، GHMC کا کچھ عملہ عوام کی جانب سے ادا کی گئی نقد رقم کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس رقم سے سودی کاروبار کرتے ہوئے اپنا منافع لینے کے بعد وہ ٹیکس کی رقم ادا کرتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس جمع کرنے کے لیے بل جمع کرنے والے BC اور ٹیکس انسپیکٹر ہیں۔ چیلنگم پلی اور کوکٹ پلی زون میں چند خانگی عملہ ٹیکس انسپیکٹرز اور BC کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ سبھی ایسے مکانات اور اضافی منزلوں کی نشاندہی کر رہے
हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं हैं। ये लोग मालिकान को धमकी दे रहे हैं। जीएचएमसी सिविल सर्विस सेंटर सालाना 20 करोड़ रुपए खाली अरादी टैक्स और जायदाद टैक्स से निकाल रहे हैं जो सेल्फ असेसमेंट के जरिए अदा किए जाते हैं, जो नगद रकम अदा किए जाते हैं। सीएससी का अमला फर्जी रसीद देकर शहरियों और जीएचएमसी को धोखा दे रहा है। टैक्स इंस्पेक्टर और बिल जमा करने वालों के पास हैंड हेल्ड मशीनें हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और QR कोड के जरिए टैक्स अदा किया जा सकता है। आवाम को चाहिए कि वो माई जीएचएमसी मोबाइल ऐप और दीगर UPI ऐप्स के जरिए टैक्स अदा करें। इस सिलसिले में जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने आवाम से अपील की है कि ऐसा किसी भी मकाम पर किया गया तो वो फौरी डिप्टी कमिश्नर या जोनल कमिश्नर से शिकायत करें या फिर प्रजावानी में भी उसकी शिकायत की जा सकती है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।